رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ خواتین و حضرات، آئیے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن کے جو گیسٹ ہیں وہ اس ٹرانسمیشن کے بھی روح رواں ہیں، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے روح رواں ہیں، بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو انفلوئنس کیا ہے، اپنی کتابوں لکھ کے، اپنی ٹاکس کر کے، موٹیویشنل ٹاکس کرتے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی ان کو جانا جاتا ہے، مانا جاتا ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ وہ لوگ جو زندگیوں کے اندر مثبت تبدیلی لانے کا باعث بنتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، اور جب اللہ کسی سے راضی ہو تو وہ رضا جو ہے نا وہ نظر آتی ہے ان لوگوں کی زندگی کے اندر، ہمیں ہر طرف برکت نظر آتی ہے۔ بہت سا انٹروڈکشن ہے مگر بہترین مہمان نواز ہیں اور اللہ کے بہت قریب ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں قاسم علی شاہ بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے آپ کے انٹروڈکشن میں وہ انصاف نہیں کیا، مگر جس کو اللہ کی رضا مل جائے، امام حسین علیہ السلام کا ایک جملہ ہے کہ اے رب جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا۔ تو جس شخص کو رضائے الہی مل جائے، لوگوں کی نصرت کے لیے اللہ چن لے، تو کیا بات ہے۔ تو یہ اللہ نے آپ کو بہت شکریہ آپ کا۔ آپ نے جتنی تعریف کی، سچ یہ ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم تو بڑے عاجز سے انسان ہیں، سچی بات ہے۔ انسان اگر اپنی اوقات اور حیثیت کو یاد رکھے تو زندگی بڑی آسان رہتی ہے۔ میں نے ہر اس شخص کی زندگی کو بڑا مشکل دیکھا عروج جو اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھے، جو غلط فہمی کا شکار ہو گیا۔ ایگو سے بڑی غلط فہمی کوئی نہیں ہو سکتی، اور انسان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ خود ہی ہوتا ہے، بے شک خود سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اب دیکھیے نا، آپ زندگی میں ترقی پانا چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، بڑی منزل چاہتے ہیں، کسی مقام پہ پہنچنا چاہتے ہیں اور بڑا نام بنانا چاہتے ہیں، آپ کو خبر ہو جائے کہ آپ کا ایک دشمن ہے اور وہ دشمن آپ کے راستے کی رکاوٹ بنا ہوا ہے، بالکل وہ دشمن کہیں روک رہا ہے اور چاہ رہا ہے کہ آپ کامیاب نہ ہو، تو کیا سلوک کریں گے اس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ آپ اچھا سلوک نہیں کریں گے، کیونکہ کنفرم ہو گیا کہ وہ دشمن ہے۔ اگر آپ کو پتہ لگ گیا وہ دشمن آپ خود ہی ہیں تو پھر کتنا مشکل ہو گیا۔ ڈیڈلی۔ آپ جانتے ہیں نا، اپنوں کے ساتھ لڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اپنے آپ کے ساتھ لڑنا تو سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ تو جب اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے تو پھر سولوشن، سب سے بہترین سولوشن سجدہ ہوتا ہے۔ خوبصورت۔ آپ خود کو فنا کرتے ہیں، آپ کہیں ایڈمٹ کرتے ہیں، دیکھیں کہ دونوں ہاتھ ٹیکتے ہیں، آپ ماتھا، ناک، یہ دراصل آپ کی سٹرینتھس ہیں۔ کبھی غور کریں کہ سجدہ کیا ہے؟ سجدہ سٹرینتھ ہے، آپ کی باڈی کی سٹرینتھ ہاتھ ہے، ٹھیک، آپ کی جو عقل ہے اس کی سٹرینتھ یہ ماتھا ہے۔ آج جو سائنس ہے، میڈیکل سائنس، وہ بھی بتا رہی ہے کہ یہ ماتھے کے پیچھے کچھ ایسا ہے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے، جو ڈیسیژن کرتا ہے، اور وہ جو قرآن کی آیت ہے کہ وہ چوٹی کے بالوں سے پکڑ کے کھینچا جائے گا، گھسیٹا جائے گا، وہ بھی اسی کو ڈپیکٹ کرتی ہے، بتاتی ہے کہ یہاں کچھ ہے۔ آپ اپنا انٹیلیجنسیا، پھر رسپیکٹ، جسے ہم کہتے ہیں جی نک رکھنا ہے، وہ ناک، سر اور دونوں ہاتھ زمین پہ، گھٹنے بھی ٹیک کر ایڈمٹ کرتے ہیں کہ وہ ہے، میں نہیں، میں کچھ نہیں ہوں۔ اپنی نفی کے بعد پھر آپ کو رستہ ملتا ہے۔ بڑی خوبصورتی سے آغاز ہوا، اور اب ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ شاہ صاحب، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے، مگر ایک رویہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہم اللہ کی بجائے ہر کسی سے مانگتے ہیں، ہم منگتے ہیں۔ بلکہ کبھی کبھی اگر میں کبھی جب جاتی ہوں نا باہر تو میں لوگوں کو دیکھتی ہوں، مانگنے والوں کو ڈفرینٹ سگنلز کے اوپر، تو مجھے اپنا آپ بھی منگتا لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کبھی اپنے ہسبینڈ سے پیسے مانگ رہے ہیں، کبھی اٹینشن مانگ رہے ہیں، کبھی ہم اس سے کہتے ہیں ہمیں یہ چیزیں چاہیے، بچوں سے بھی ہم وقت، مطلب ہر وقت ہم مانگنے میں لگے ہوئے ہیں لوگوں سے۔ اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے، اور کیا دنیا کو چھوڑ کر صرف رب سے ہی نہیں مانگنا چاہیے؟ بہت خوبصورت موضوع اور خوبصورت سوال ہے۔ گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ نے مانگنا ہوتا ہے، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، تو آپ دیکھتے ہیں میں کون ہوں اور میں کس سے مانگ رہا ہوں۔ یہ جو میں کون ہوں اور میں کس سے مانگ رہا ہوں، یہ اتنا obvious ہے کہ آپ جب بھی مانگتے ہیں تو آپ ایک ایسی پوزیشن میں ہوتے ہیں جب آپ خالی ہیں یا آپ کے پاس وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جو دینے والا ہے آپ کا پورا یقین ہوتا ہے کہ اس کے پاس وہ اختیار، وہ شے،
وہ آپ کی ضرورت پورے کرنے پہ قادر ہے. یعنی یہ ایک رشتہ کہ میں مانگنے والا ہوں اور کوئی دینے والا ہے, یہ واضح کرنے کے بعد آپ پھر منگتے بنتے ہیں. اچھا, رب کے ہاں جب آپ نے مانگنا ہے تو پہلے تو یہ تعارف جان لیجیے وہ کون ہے. سبحان اللہ. وہ رب وہ ہے کہ وہ ایک حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں. بسم اللہ. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ رب کی سب مخلوقیں, بے شک جتنی مخلوقات ہیں, وہ سب کی سب مخلوقات اگر رب کے سامنے پیش ہو جائیں اور رب کہے کہ تم مجھے پکارو اور مانگو, تو ایک مخلوق بولے گی, ایک فرد بولے گا, 2 افراد بولیں گے, تعداد بڑھتی جائے گی, باقی مخلوقات کو کہا جائے گا. ایک وقت میں دنیا کی ساری مخلوقات اگر اکٹھے اس سے مانگے تو وہ کہتا ہے میں ایک ایک کی سنتا ہوں. یعنی اس کے سننے کی اسٹرینتھ کیا ہے, سمیع و بصیر ذات, وہ ایک ایک کو علیحدہ سن لیتا ہے. اچھا, اب وہ جو سننے والی ذات ہے, اب ذرا اسی کو تخیل میں سوچئے کہ ہم ماں کے سامنے بچپن میں 3-4 بچے گھر کے وہ چنگیر کے پاس بیٹھ کے روٹی کھانے لگتے تھے, تو ایک دم سے ہم کہتے تھے میرا اچار, میری چوری, تو ماں کہتی تھی ایک ایک کر کے بولو. ایک دنیا میں ماں کہتی ہے ایک ایک کر کے بولو, میں سمجھ نہیں آ رہی. سبحان اللہ. وہ ذات سب مخلوقیں اگر ایک وقت میں پکارے, آپ دیکھیں ہمیں سننے والے جو ہیں وہ اس وقت دعا مانگ رہے ہیں, ساری مخلوقات ایک لمحے میں دعا مانگ لیں, وہ سب کو ایک ایک سن لیتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور وہ چاہتے کیا ہیں. تو وہ ذات جو سننے والی ذات ہے, جو سمیع و بصیر ہے, پھر اس کے سننے کا کمال کیا ہے, وہ کہتا ہے کہ تم کسی لینگویج میں بولو, بیوٹیفل, دنیا کی کسی زبان میں بولو. وہ کہتے ہیں مجھے زبان مسئلہ نہیں, مجھے سب زبانیں آتی ہیں. وہ زبان جو کبھی دنیا میں تھیں اور چلی گئیں میں ان کو بھی سنتا تھا, جو آج رائج ہیں میں ان کو بھی سنتا ہوں, اور وہ زبانیں جو ابھی آئی نہیں ہیں, تخلیق نہیں ہوئی, وہ کہتا ہے میں ان کو بھی سن لوں گا. پھر آپ زبان کو چھوڑیے, لہجہ کیا آپ کا, یہاں دیکھیے کوئی انگلش ٹھیک لہجے میں نہ بولے تو لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں. اردو دان, اردو سننے والا اگر دیکھے کہ کسی کی اردو ٹھیک نہیں, اسے تکلیف ہوتی ہے بالکل کہ تم نے اردو کیسے بولی. وہ ذات کہتی ہے تمہارا لہجہ کچھ ہے, مجھے پرواہ نہیں ہے. اچھا, وہ کہتی چلو تم بول نہیں رہے, تمہاری زبان کیا ہے, تم نے ہونٹ نہیں ہلائے, تمہارے دل میں خیال پیدا ہوا ہے, میں اس کو سن لیتا ہوں, میں اس کو جان لیتا ہوں. تو اپنے رب کی اس طاقت اور اختیار کو جانتے ہوئے کہ وہ سننے والا رب ہے, سب سے بڑا ہرڈل عروج آتا ہے کہ جب ہم پکارتے ہیں ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے وہ سنے گا کہ نہیں سنے گا. مجھے ایک لمحے کے لیے بتائیے کہ اگر آپ کسی کو پکاریں اس شک کے ساتھ کہ وہ سنے گا کہ نہیں سنے گا, یہ دنیا میں ذرا سوچیں, بالکل آپ کو رشتوں میں یقین نہ ہو, کتنا ڈاؤٹ ہوگا کہ یہ کیسا میرا بیٹا ہے یا میرا دوست ہے جس کو یہ شک ہے کہ میں سنوں گا کہ نہیں سنوں گا. وہ ذات پہ یہ مان, یہ یقین کہ وہ میری سنتا ہے. میری بہن دیکھیں, جب یہ مان اور یقین ہے کہ وہ سنتا ہے تو پھر کتنے اعتماد کے ساتھ مانگیں گے, پھر کتنے یقین کے ساتھ مانگیں گے. تو سب سے پہلے تو اس کے تعارف پہ جائیے کہ وہ قادر ذات ہے, بالکل صحیح, اس کے سامنے کچھ ناممکن نہیں ہے. وہ ذات ہے جو آپ کے دادے پردادوں سے, آدم سے آج تک پالتی آئی ہے. بے شک وہ ذات ہے جو آپ پچھلوں کو دیکھ لیجئے, آئندہ آنے والوں کو دیکھ لیجئے, سب کے لیے اسباب پیدا کرتی ہے. اچھا, آپ بہت بڑا مطالعہ نہ کر سکیں, آپ اچھے اینتھروپولوجسٹ نہیں ہیں, آپ اچھے ریسرچر نہیں ہیں, آپ اپنی زندگی میں ذرا مڑ کے دیکھ لیجئے, آپ کو یاد آئے گا وہ کیسے پالتا ہے, وہ کیسے اسباب پیدا کرتا ہے, وہ کیسے گمان پیدا کرتا ہے. دیکھیے مثال لیجئے, ٹرانسمیشن ہے. ہم جب بہن شروع کرنے لگے تھے تو ہم ایک دوسرے سے بیٹھ کے ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمیں یہ خیال کیوں آیا کہ یہ ٹرانسمیشن عروج ناصر کرے گی, مجھے یہ خیال کیوں آیا کہ یہ ٹیم ہوگی, آپ کو کیوں خیال آیا کہ قاسم بھائی کے ساتھ ہی کرنی. یہ خیال بھی رزق کی شکل میں دیتا ہے. بالکل, وہ اس نے رزق کی اتنی شکلیں رکھ دی ہیں, عزت, بھرم, حیا, آنکھوں کی بینائی, جسم میں طاقت. آپ دیکھیے نا, ہم کچھ نہ کر سکیں, یہ سب کچھ چھن جائے, پھر بھی ایک مزدور کی طرح سر پہ ٹوکری رکھ کے کچھ نہ کچھ تو کر ہی لیں گے. یہ جو اس نے اختیار ہمیں دیا ہے, یہ کتنا بڑا رزق ہے. تو آپ کی جو خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی, اس سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے دعا مانگنے والے کا, ہم اس کو ذرا کیٹیگرائز کرتے جائیں کہ یہ جاننا کہ وہ جس سے مانگ رہا ہے وہ کتنا سمیع علیم ہے, وہ سننے والی ذات ہے, وہ کس طرح سے قادر مطلق ہے. ایک تو پہلی بات یہ ہو گئی, پہلے یہ یقین ہونا کہ آپ جو کہیں گے وہ ملے گا. دوسری چیز, عاجزی کتنی اہم ہے. بہت ضروری ہے. میں عاجزی کو
ٹچ کرتا ہوں ایک بات اس سے پہلے کہہ دیتا ہوں. دیکھیے رات کے پچھلے پہر میں آپ بڑی مشکل میں ہیں, آپ کو اچانک خیال آیا کہ جو میرے نگلنے کی صلاحیت ہے, میرے جو پٹھے ہیں وہ کام نہیں کر رہے. ٹھیک. آپ اٹھتے ہیں, آپ اپنے بیگم بچوں کو بتاتے ہیں, وہ سارے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں, گھبراتے ہیں, اور وہ کال شروع کرتے ہیں, کال کرتے ہیں ڈاکٹر کو, رشتہ دار کو, ایک بھائی کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, کوئی اٹھنے کو تیار نہیں ہے. ایک کال مل جاتی ہے, وہ کال ملتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اگر ہو سکے آپ کسی طرح اگر انہیں ادھر لے آئیے میڈیکل سینٹر تو ہم مینج کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک. یعنی آپ اپنی بے بسی کو محسوس کریں کہ میں نے ایک ایسے وقت میں کال کی ہے جب ساری دنیا سوئی ہے, میری کوئی سن نہیں رہا. بالکل ٹھیک. وہ ذات کہتی ہے میں سوتی نہیں. وہ ذات تب بھی سنتی ہے. ذرا دیکھیے کہ آپ کی اس رات کے 2:30-3 بجے کی کال اس تک پہنچ جاتی ہے. آپ جائے نماز بچھاتے ہیں, آپ سجدے میں سر رکھتے ہیں, اپنی بے بسی پیش کرتے ہیں, آپ تڑپ کے کہتے ہیں یا باری تعالیٰ میرا تیرے علاوہ ہے کوئی نہیں. بالکل صحیح. میں کس کے پاس جاؤں, کوئی در, کوئی دروازہ, کوئی رستہ. میرا ایمان اور یقین ہے کہ آسمان کے سارے دروازے, سارے پٹ وہ کھڑکنے لگ پڑتے ہوں گے جب تڑپ سے ایک بندہ ایمان سے, یقین سے پکارتا ہے. تو جیسے آندھی طوفان آتا ہے, اسے اپنے بندے سے پیار بڑا ہے اس ذات کو. تو جب اس کا بندہ اپنی بے بسی کو پیش کرتا ہے, اب یہ بے بسی پیش کرنے کا مطلب کیا؟ عروج دیکھیے زندگی کے بڑے دروازے ہیں, اور زندگی کے یہ دروازے, ان میں کچھ دروازے کھلے ہوئے ہیں, بڑے کشادہ ہیں. ہم سب سننے والے, میں آپ مڑ کے دیکھ لیں, ہمیں کئی دروازے ایسے کھلے ملے, ہم بڑے مزے سے داخل ہوئے. ہم نے کہا جی اچھا سپیس تو ہم سے زیادہ تھی, یعنی ہاتھی ہوتا تو میں ہاتھی پہ بیٹھ کے بھی گزر جاتا. بالکل. 10 ہاتھی ہوتے, دروازہ اتنا بڑا تھا, میں گزر جاتا. بالکل. کچھ دروازے ذرا تنگ ہوتے ہیں, اس میں سے صرف ہم ہی گزر سکتے ہیں. اچھا کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جس میں سے ہم گزر سکتے ہیں لیکن تھوڑا سر جھکانا پڑتا ہے. کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ کو تقریباً رکوع کی حالت میں سے گزر کے گزرنا پڑتا ہے. کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر آپ کونیوں کے بل ہو کے گزریں تو گزر سکتے ہیں. کچھ دروازے نہیں ہوتے, وہ موریاں ہوتی ہیں, وہ بڑے چینل ہوتے ہیں تنگ, ان میں فقط آپ کو رینگ کے, گھسیٹ کے اپنا آپ گزارنا پڑتا ہے. یہ اگر زندگی کا فلسفہ سمجھ آ جائے تو پھر آپ کا سر ماتھا نہیں پھٹتا. صحیح. کیونکہ جہاں سے جھکنا ہے وہاں سے گزر جائیں گے, لیکن وہاں اکڑے تو سب سے پہلے سر لگے گا اور آپ کا ماتھا پھٹ جائے گا. آپ کو اس معاشرے میں, اس زندگی میں بڑے لوگ ایسے ملیں گے جن کے ماتھے پھٹ گئے, جن کے ماتھے پھٹ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جہاں جھکنا ہے وہاں جھکے نہیں. یاد رکھیے وہ ذات کریم جو ہے وہ سچویشنز ایسی دیتی ہے جس سے کبھی کشادہ دروازے بنتے ہیں, کبھی تنگ دروازے بنتے ہیں, کبھی بالکل چینل بن جاتے ہیں جن میں سے جھک کے گزرنا ہوتا ہے, اور جو وہاں اکڑ جاتا ہے وہ اکڑ کو توڑ دیتا ہے. بابا اشفاق صاحب کا بڑا پیارا جملہ ہے, وہ کہتے تھے بعض ٹھڈے بڑے کمال ہوتے ہیں, وہ پڑھتے ہیں تم سیدھا سجدے میں گرتے ہو. بالکل ایسے, اور پھر دعا مانگتے ہو. تو عاجزی بہت ضروری ہے. آپ دیکھیے نا, ایک بھرا ہوا جگ ہے اور ایک گلاس ہے. جگ ایسے کر کے ہوگا, ایک گلاس خالی نہیں ہے. اگر دنیا کا بہترین مشروب اس جگ میں ہے, اس میں نہیں آ سکتا, اس کو خالی کرنا پڑے گا. انسان خالی تب ہوتا ہے جب وہ عاجز ہوتا ہے, جب وہ بے بسی کی حالت میں ہوتا ہے, جب وہ تدبیر چھوڑ دیتا ہے, جب وہ مان جاتا ہے کہ میں سب کچھ کر چکا ہوں, اب سب کچھ کرنے کے بعد مجھے وہ ذات کی مدد چاہیے. بالکل. مجھے اس کا ساتھ چاہیے. مجھے اب میں کہتا ہوں آپ کام مکمل کر کے بھی, یہ سیٹ مکمل ہے نا, ہم پھر بھی دعا مانگ کے شروع کریں. آپ نے کتنی دعائیں یہ لائیو جانے سے پہلے شروع مانگی, میں نے کتنی دعائیں مانگی. ہم جب صبح یہاں پہنچے ہم نے بسم اللہ پڑھی, ہم نے دعا مانگی ہے, یا اللہ یہ سارا سیٹ, یہ ساری ٹیم, یہ ہم سب کچھ کر چکے ہیں, پھر بھی تیرے محتاج ہیں. بے شک. مکمل تیاری کے بعد یہ ماننا کہ میں پھر بھی محتاج ہوں, یہ ایمان ہے, یہ ایمان ہونا چاہیے. تو عاجزی آپ کے لیے بچت کر دیتی ہے. بڑی خوبصورت. آپ ہر عاجز بندے کو اس کی زندگی میں عروج دیکھیں گے. آپ عروج کی زندگی میں جتنا عروج ہے وہ عاجزی کی وجہ سے دیکھیں گے. اور ہماری زندگی میں جہاں ایگو ہے وہاں مسئلے. بڑی آپ نے, میں سمجھتی ہوں, یقین کریں میں اس سیٹ کے اوپر آ کے بیٹھی ہوں نا, میرا یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد ایز اے طالب علم یہاں سے علم لینا ہے, اور اتنے خوبصورت میں کہوں گی کہ موتی مل رہے ہیں. یہاں پر ایک بات, امام علی ابن ابی طالب کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے اختیار میں کیا ہے,
تو امام نے کہا کہ ایک پاؤں پہ کھڑے ہو, ظاہر ہے آپ پڑھنے والے ہیں جانتے, وہ کھڑا ہو گیا, انہوں نے کہا یہ تم بس اتنا تمہارا اختیار ہے. تو وہ وہی والی بات ہے کہ ہم صرف سیٹ لگا سکتے ہیں, اس کی قبولیت اس کی نظر میں جو ہے یہ اس رب کی ذات. اور اچھا عاجزی آ گئی, آپ نے نشاندہی کر لی رب کی ذات کی. اب تیسری اور اہم چیز کتنا ضروری ہے, دعا کا سلیقے کی ہم بات کریں, کتنا ضروری ہے کہ اللہ سے ہم ایک رویہ دیکھتے ہیں اپنے رشتوں میں بھی, ہم ناشکرے بہت ہیں. تو کتنا ضروری ہے کہ اللہ کی ذات کے سامنے وہ جو آلریڈی مل چکا ہے, مزید مانگنے سے پہلے شکر گزاری کرنا. بہت خوبصورت. اچھا دیکھیے, آپ کی تمام مسنون دعائیں, آپ کی تمام وہ دعائیں جو منسوب ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے, آپ جناب نے وہ اپنی زبان مبارک سے اللہ سے مانگی, وہ تمام دعائیں جو سارے قریب کے ساتھیوں نے, اصحاب نے مانگی, وہ ساری دعائیں جو امام علی نے مانگی, وہ ساری دعائیں جو اہل بیت نے مانگی, وہ ساری دعائیں جو اولیاء اکرام نے مانگی, ان سب دعاؤں میں ایک چیز سملر ہے. یہ سمجھنا چاہیے, بڑا اہم نقطہ ہے اور یہ علمی نقطہ ہے. اگر یہ سمجھ آ جائے یہ نقطہ, آپ کی زندگی کے بڑے مسئلے ابھی حل ہو گئے, میں گارنٹی دیتا ہوں مسئلے حل ہو گئے. سب دعاؤں میں سملر ہے ایک جملہ, ایک لفظ, اور وہ ہے الحمدللہ رب العالمین. بے شک. مطلب ذرا سمجھیے گا, اس کو ذرا ڈیکوڈ کرتے ہیں. اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اچھا جب آپ کہتے ہیں نا تمام, تو اس کا مطلب ہے کوئی بچی نہیں ہے پھر. جب ہر طرح کی تعریف آپ نے اس کو اس ذات کے لیے کر دی. اب تمام تعریفیں اللہ کے لیے کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ کریڈٹ نہیں لینا. یہ جو ہم کریڈٹ لے لیتے ہیں نا کہ نہیں جی نہیں, تھوڑی کوشش میں بھی کی تھی, نہیں جی میں بڑی محنت کی تھی, وہ جی آپ کو نہیں پتا میرے 30 سال لگ گئے. ٹھیک ہے, اللہ دا کرم نوازی تھی, ہمیں نہیں پتا میں نے کتنی محنت. یہ جو ہم کریڈٹ لینا چاہتے ہیں نا, یہ کریڈٹ پہلے تو آپ مائنس کریں, سارا کریڈٹ ایسے کر کے اس کو دیں, آپ کے سارا کریڈٹ اس ذات کو ہے. تو سب دعاؤں میں سملر ہے کہ تعریف تو اللہ کی ہے. بے شک. یعنی اگین نفی اسبات دا پانی پھرے آتے ہر رگے ہر جائی. جب تک نفی اسبات کا پانی نہیں پھرے گا, ہر رگے ہر جائی نہیں ہوگی. تو آپ نگیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو, اپنی عقل کو, اپنی سمجھ کو, اپنی چالاکیوں کو, اپنی تدبیروں کو, اپنے فہم کو, اپنی طاقت کو, اپنی پی آر کو, اپنے بھروسوں کو, اپنے دنیاوی مال و متاع کو, اپنے عہدے کو, اپنے اختیار کو, اور سب سے بڑھ کے اپنی ذات کو. یہ نفی کیے بغیر آپ دعا کیا مانگیں گے؟ یعنی جس میں بھی میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں لوگ رسمن جی آمین آمین, اور رسمن کیا دعا ہوتی ہے؟ آپ کے سامنے ایک علاقے کا ایس ایچ او بیٹھا ہو نا, آپ سیدھے ہو کے بیٹھتے ہیں ایسے کر کے. ٹھیک. آپ کے سامنے شہر کا ایک ڈی سی بیٹھا ہو نا, آپ دھیان سے بات کرتے ہیں. آپ کے سامنے ملک کا پرائم منسٹر بیٹھا ہو, آپ بڑے ہی احتیاط محتاط ہو کے بات چیت کرتے ہیں. آپ کے سامنے امریکہ کا پریزیڈنٹ بیٹھا ہو تو آپ کی حالت کی, کائنات کا بادشاہ آپ اس سے مانگنے لگے ہیں, آپ کی حالت کیسی ہونی چاہیے؟ اب ایک بات. دوسری بات ذرا سمجھیے گا, ایک کہانی چھوٹی سی بنی اور مجھے وہ بڑی فیسینیٹ کرتی ہے. ایک وقت کا بادشاہ تھا, وہ بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے گم گیا. اچھا. گما اپنے اسکواڈ سے, اپنے ساتھیوں سے, تو گم کے کہیں وہ پانی کی طلب تھی, پانی ملے نہ. ایک جنگل میں کٹیا اس نے دیکھی, اس کٹیا میں ایک شخص کو دیکھا, ایسے جھانک کے دیکھا, تھوڑا سا جھانکا, تو وہ شخص جو تھا وہ عبادت کر رہا تھا اور پاس ایک دیا جلا تھا. اس نے کہا اس شخص سے پانی مانگنا چاہیے. تو اس نے عبادت ختم کی, مڑ کے دیکھا, پوچھا آپ کون؟ اب اس نے تعارف نہیں کروایا صحیح, اور اس نے کہا کہ مجھے پانی کی طلب ہے, پانی پلا دیجیے. اس نے پانی پلایا. اچھا اتنی پیاس تھی, یہ بڑا اہم نقطہ ہے, جب آپ کو پیاس زیادہ ہوتی ہے نا, پھر آپ پانی نہیں پوچھتے منرل ہے نلکے کا ہے ٹوٹی کا, آپ کہتے ہیں پانی پیتے ہیں. تو پانی کی طلب ایسی تھی, اسے سکون سا محسوس ہوا. پھر اس نے بتایا کہ میں وقت کا بادشاہ ہوں. اس نے کہا بادشاہ سلامت, آپ یہاں پر؟ اس نے کہا جی میں آج بھولا تھا رستہ, تم تک پہنچا ہوں. پانی, اپنی انگوٹھی اتاری بادشاہ نے. اچھا. اور کہا یہ انگوٹھی پکڑو. میں تو شاید مجھے تھوڑی دیر میں میرا جو لشکر ہے, اسکواڈ ہے, مجھے ڈھونڈ لے گا, لیکن تمہیں کبھی کو کام ہوتا ہے, تم نے انگوٹھی پہننی ہے, محل میں آنا ہے, جس کو انگوٹھی دکھاؤ گے وہ ہٹتا جائے گا اور تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے, اور آ کے کام بتانا, میں کام کر دوں گا. چند دن گزرے, اس بوڑھے کو کام پڑ گیا. انگوٹھی پہنی, محل کی طرف گیا, انگوٹھی کرے, رستے بنتے جائیں, اور بادشاہ کا جو دیوان خاص تھا وہاں تک پہنچ گیا. ٹھیک. کیا دیکھتا ہے کہ اس دن وہ عبادت کر رہا تھا, آج بادشاہ سجدے میں سر رکھ کے گڑ گڑا کے کچھ مانگ رہا تھا, اور یہ پیچھے کھڑا دیکھ رہا ہے, انگوٹھی پہنی ہوئی. اس نے جیسے ہی بادشاہ کو دیکھا تو چپ کر کے دیکھتا رہا. بادشاہ نے سلام پھیرا,
उठा और मुड़ के देखा आप? उसने कहा जी अंगूठी आपने दी थी। कैसे आए हैं? उसने कहा जी बस मेहरबानी अंगूठी रखिए, मैं वापस जाना चाहता हूँ। उसने कहा आपके पास इख्तियार था कुछ मांगने का? उसने कहा बादशाह सलामत, मुझे पता लग गया बादशाह किससे मांगता है। वाह 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 वाह, आज पता लग गया बादशाह भी मांगता होता है। अगर बादशाह मांगता है तो मेरी क्या मजाल में आपसे मांगू, मैं उसी से मांगू। क्या कहने, सुभान अल्लाह। बिल्कुल यही बात अगर हर इंसान को समझ आ जाए तो फिर एक ख़ास राब्ता और एक ताल्लुक़ जो है वो जोड़ता है अल्लाह की ज़ात के साथ इंसान। अब मेरा सवाल ये कि जब हम मांगने की बात करते हैं ना शाह साहब, तो कई दफ़ा हम ये देखते हैं कि लोग ऑर्डर लगाते हैं अल्लाह को, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं दिया, और फिर अगर कुछ मांगा और ना मिला, और अगर मिल भी गया तो उसके ऊपर नाला भी होते हैं कि तानु पता सी कि ये होना है मेरे साथ तो मुझे दिया क्यों। आई मीन यू नो, ये एक बड़ा रवैया है, इसके बारे में फरमाइए। अरूज, जिसके पास भी गिला शिकवा शिकायत है वो चौक है। मैं चौक का वर्ड यूज कर रहा हूं। जैसे कोई इंजन चौक हो जाता है, जैसे कोई गाड़ी चौक हो जाती है। अच्छा मैं हम सब क्योंकि देसी से कल्चर से आए हैं ना, तो हमारे छतों के परनाले होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। परनाला जो होता है वो बारिश का पानी उसको नीचे लेकर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कभी आपने देखा है कि अगर कुछ दिन घर की छत साफ ना की जाए तो वो परनाला जहां पर जाली लगी होती है वो चौक हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, बारिश का पानी अगर आता है तो वहां पर वो एक पूरा पूल बन जाता है। ठीक। अच्छा, उस जगह को साफ करना पड़ता है। बिल्कुल। यानी अगर वो जगह चौक हो गई है तो जितना मर्जी मींह बरसा, जितनी मर्जी बारिश बरसी, वो पानी नीचे नहीं जाएगा। ये याद रखिएगा, हर वो शख्स जो गिला कर रहा है वाई मी। एक बात याद रखिए, जो तकलीफ आपको मिल रही है, जो चैलेंज आपको मिल रहा है, जो गम की चिट्ठी आ जाई है, उसके अंदर एक मैसेज है। जो भी जिस तरह कार्ड स्क्रैच करके लोड करते हैं, जो भी उस मैसेज को स्क्रैच कर देगा उसको समझ आ जाएगी इसमें कोई हिकमत है, कोई मिसिंग एलिमेंट है, कोई चेन ऐसी थी जो मुकम्मल होनी थी, कोई डॉट था जो दूसरे डॉट के साथ जुड़ना था, और आपको ये तकलीफ मिली है। उस तकलीफ का भी शुक्र अदा कीजिए, उस तकलीफ को भी सर आंखों पे रखिए कि उसमें कोई चिट्ठी है, उसमें कोई पत्थर है। तो गिला शिकवा और शिकायत करने वाला, उसका दुआ पे और रब पे ईमान नहीं रहता। सही नहीं रहता। बिल्कुल। अगर आपकी जिंदगी में शुक्र है, आपका रब पे मान ज्यादा होगा, आपकी दुआएं ज्यादा सुनी जाएंगी। जज़ाकल्लाह, बहुत ही खूबसूरती से बयान फरमाया आपने, और मुझे इस बात का यकीन है कि तमाम देखने वाले मुस्तफ़ीद हुए होंगे इस गुफ्तगू से। और ये जो दिन गुज़र रहे हैं ये हैं ही मांगने के। इसमें अल्लाह ख़ुद कहता है, अगर दुनियावी किसी इंसान के पास जाओ तो वो अपने दरवाज़े बंद कर देता है। इस महीने में बिलखुसूस अल्लाह अपने मेहमानों से कहता है कि मांगो जो मांगते हो, और इस तरह से मांगो कि वो भी मान करे और वो अता करे जो हमारे हक़ में बेहतर है। आमीन या रब्बुल आलमीन। शाह साहब, बेहद शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। एंड इंशाल्लाह आपसे रोज़ाना मुलाकात है, बहुत कुछ सीखने का अज़्म रखते हैं जी। यहाँ पर हम रुकेंगे, एक छोटा सा वक्फ़ा लेंगे, वापस आएंगे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रमज़ान इल्म है, रमज़ान इल्म